بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی اور بہنوں اور میرے عزیز ملک کے عزیز واسیوں، آپ کو نواز خان بابا ویوز کی جانب سے السلام علیکم عرض کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنے بیوی بچوں، اپنی فیملی، اپنے دوست احباب کے ساتھ بخیریت ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی یہ خوشیاں تا دیر سلامت رکھے اور قائم و دائم رکھے، آمین۔ یہ دعا دیتے وقت مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ جو ہماری خوشیاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کب تک قائم و دائم رکھے گا، جبکہ ہم خود ہی اپنی خوشیوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ خوشیاں ملک و قوم کے ساتھ ہوتی ہیں، خوشیاں اپنی خوشحال سرزمین کے ساتھ ہوتی ہیں، خوشیاں اپنی خوشحال فیملی کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن جب ہم میں سے ہی چند لوگ خود اپنی اور ہماری خوشیوں کے درپے ہو جائیں، خود ہی اپنی خوشیوں کے قاتل ہو جائیں، خود ہی اپنی سرزمین کے دشمن بن جائیں، تو پھر کون سی خوشیاں اور کب تک کی خوشیاں؟ مجھے امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر نہیں سمجھے تو میں نے ایکسپلین کرنی ہی ہے، انشاءاللہ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ میری مراد آج کے واقعات سے ہے۔ آج عمران نیازی کی ضمانت کی درخواستیں جو کہ سپریم کورٹ کے حکم پر سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ کیا تھا انہیں کہ وہ آج 11 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں، اور ان کی ضمانت قبل از گرفتاری کا عمل وہیں سے شروع ہوگا جہاں پر ان کی گرفتاری کے وقت ختم ہوا تھا، یعنی کہ ایکشن ریپلے۔ اور اس ایکشن ریپلے میں عدالت کے علاوہ کسی اور کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ تو ان کو اسی طرح ہائی کورٹ کی رجسٹری میں لے جایا گیا، وہاں سے رجسٹری سے وہ پیدل چلتے ہوئے بلکہ دوڑتے ہوئے ہائی کورٹ کے اندر پہنچے۔ میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا، میں اس کا اظہار پہلے کل بھی کر چکا ہوں، کہ اب تو ان کی ٹانگ کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ یہ سارے بہانے تھے، یہ سارے ہیلے بہانے تھے عدالتوں میں پیش نہ ہونے کے، عدالتوں میں نہ آنے کے، اور کسی بھی قانون کے نفاذ کی ایجنسی کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہ کرنے اور ان سے بچانے کے یہ بہانے تھے۔ جھوٹ تو ویسے ان کی فطرت میں بسا ہوا ہے، ان کی رگ رگ میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے، خون کی جگہ پر ان کے رگوں میں جھوٹ دوڑ رہا ہے، اس میں اب کوئی شک نہیں رہ گیا۔ چاہے ہم اس کے حمایتی ہوں یا چاہے اس کے مخالف، کم از کم ہم اگر آنکھیں بند کر کے چند لمحے کے لیے اپنے آپ کا اپنے ذہن کو مرکوز کریں اور اپنے ذہن سے یہ سوچیں خاموشی سے، تو یہ یقیناً ہمارے دل میں اور ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ خان صاحب جھوٹ کے بادشاہ ہیں۔ خان صاحب بھی اور ان کے کچھ فالوور بھی، میں سب کا نہیں کہتا۔ کتنے دھڑلے سے وہ جھوٹ بولتے رہے کہ میری ٹانگ، ہائے میری ٹانگ، ہائے میری ٹانگ، ہائے میری ٹانگ، اور وہ ٹانگ بالکل ٹھیک ہے، اب جب وقت پر ہے تو وہ دوڑتے پھر رہے ہیں۔ پھر کتنے دھڑلے سے انہوں نے کل سپریم کورٹ میں بیٹھ کے جھوٹ بولا چیف جسٹس کے سامنے، جب ان سے پوچھا گیا تو کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے گرفتار ہونے کے بعد کیا کچھ ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی، میرے پاس تو کوئی فون نہیں تھا، میرا تو کسی سے رابطہ نہیں تھا، اس سے مجھے کچھ پتہ نہیں ہے اور میں کیا کر سکتا ہوں۔ جبکہ آج وہی عمران خان ہائی کورٹ میں اس چیز کو تسلیم کر گئے کہ جی ہاں، نیب والوں نے میری بات کرائی تھی۔ ایک سوال کے جواب میں جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ نیب نے آپ کو اپنی وائف سے بات کرنے کے لیے کہا تھا مگر آپ نے مسرت جمشید چیمہ کو فون کر ڈالا، اب اس بات کی گہرائی میں جائیں۔ میڈم مسرت شاید زیادہ اہمیت رکھتی تھی ان کے لیے اپنی بیوی سے بھی، بشرا بیوی، پنکی بیوی سے بھی، لیکن انہوں نے کہا نہیں جی، وہ میں نے کال کی تو وہاں پر میری وائف سے بات نہیں ہوئی، تو پھر اس کے بعد میں نے مسرت جمشید چیمہ کو فون کر دیا۔
خیر، اس بات کی گہرائی میں ہم نہیں جاتے، اتنا صرف ایک برسبیل تذکرہ میں نے اس کا ذکر کیا۔ اصل بات جو ہے جس موضوع پر میں نے آج کا جو ویلاگ کیا ہے وہ ہے عمران خان کی تیزی سے ہوتی ہوئی ضمانتیں۔ منٹوں کے اندر ان کے تمام مقدمات سے ضمانت ہو گئی، اور ایک حیران کن بات یہ ہے کہ ان کو کسی اور نئے مقدمے میں بھی گرفتار کرنے سے روک دیا گیا، حتیٰ کہ ان مقدمات سے جن کا کسی کو علم بھی نہیں ہے کہ مینس کے جو مقدمات آئندہ آ سکتے ہیں، ان سے گرفتاری سے روک دیا گیا۔ میں یہ سوچ رہا تھا، شاید آپ لوگ بھی سوچیں گے، اور یہ سوال میں آپ پر چھوڑ رہا ہوں کہ کیا ایسا کسی مہذب معاشرے میں ہوتا ہے؟ ایک بندہ جرم کرتا ہے، ایک بندہ غلط کام کرتا ہے، ایک بندہ قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور ملک کی سب سے بڑی عدالت کا سب سے بڑا جج اس کو بلا کے اس کو ویلکم کہتا ہے، اس کی خیر خیریت دریافت کرتا ہے، اس کے خیریت درست ہونے پر اس کو اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کو اپنا مہمان بنا کے گیسٹ ہاؤس میں بھیج دیا جاتا ہے۔ چلیں اس کو چھوڑیں، مجھے صرف ایک چیز کا جواب چاہیے کہ ان کو تو ضمانت مل گئی، ان کے حوصلے بلند ہو گئے، ان کے حواریوں کے حوصلے بلند ہو گئے، ان کے فالوور اور ان کے پیروکار جو ان کے حوصلے بلند ہو گئے، انہوں نے جو کچھ کیا ان چند دنوں میں وہ اب اس سے زیادہ کرنے کو تیار ہوں گے، زیادہ کرنے کو ترجیح دیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ قانون ان کے گھر کی باندھی ہے، بنا دی گئی ہے تو نہیں لیکن بنا دی گئی ہے۔ لیکن کیا کسی نے اس چیز کے بارے میں سوچا، اس ذلت، اس رسوائی اور اس بے عزتی کے بارے میں جو ملک کی ہوئی ہے، جو پورے جگ میں ملک کی جگ ہنسائی ہوئی ہے، اس کے بارے میں کسی نے سوچا ہے؟ سوچنے کی زحمت کی ہے؟ نہیں۔ اگر اس کے بارے میں جج صاحبان سوچتے تو شاید ایسا کبھی نہ ہوتا، اس طرح کے فیصلے نہ دیے جاتے۔ کور کمانڈر کا گھر جس کو جلا دیا گیا، جی ایچ کیو پر حملہ کیا گیا، میاں والی میں ڈسٹرکٹ کورٹس پر حملہ کیا گیا، ہمارے حساس اداروں کے دفاتر تھے آپ پارا میں اور دوسری جگہوں پر، ان پر حملے کیے گئے، فیصل آباد میں ان کے دفتر پر حملہ کیا گیا، ان کے خلاف کھلم کھلا نعرے لگائے گئے، وردی والوں کو کھلم کھلا گالیاں دی گئیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ چیزیں ریکارڈ پر ہیں اور ان کی ویڈیوز آ چکی ہیں، آپ لوگ بھی دیکھ چکے ہوں گے۔ ان کی آشیشوئی کے لیے اور ملک کی عزت بحال کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ کچھ نہیں۔ حکومت بے بس ہے۔ اب حکومت کی بے بسی کا احساس ہمیں بھی ہو رہا ہے، اس لیے بے بس ہے کہ وہ اس عدالتی مافیا کے ہاتھوں بے بس ہو گئی ہے، ورنہ کوئی حکومت بے بس نہیں ہوتی۔ جب ان کا یہ پلان تھا، شاید یقیناً ہوگا کہ جب ایک مقدمے سے یا دو مقدمات سے ان کو ضمانت ملے گی تو دوسرے مقدمات میں اس کو گرفتار کر لیا جائے گا، تو اس پر بھی ہائی کورٹ نے قدغن لگا دی کہ آپ کسی بھی مقدمے میں ان کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیا یہ ملک ان کی خاندانی میراث ہے؟ کیا یہ ملک ان کی وراثت ہے کہ وہ اس ملک جو مرضی کرتے رہے اور ان کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ کب تک یہ چلے گا؟ کب تک یہ ایسا ہوگا؟ ملک کے قانون کا انہوں نے ستیہ ناش کر دیا ہے، انہوں نے ملک کے قانون کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے، اور ملک کی عدالتیں وہ کسی باندی کی طرح، کسی کنیز کی طرح، اور میں کیا کہوں، دو مراتی ان کے پیچھے چل رہی ہیں۔ یہ اپنے منہ مانگے فیصلے لے رہے ہیں، اپنی مرضی کی باتیں عدالتوں سے منوا رہے ہیں، اور عدالتیں ہر بات مانتی جا رہی ہیں۔ توشہ خانہ کیس جس میں ان کے اوپر فرد جرم عائد ہوا، اس کی مزید تحقیقات اور عدالتوں کو اس کی سنوائی کرنے سے روک دیا گیا۔ نچلی عدالت کو اس کی توشہ خانہ کی کارروائی کرنے سے روک دیا گیا۔ کیوں؟ بھائی کارروائی ہونے دو نا، عدالت میں ہے کیس، عدالتیں آپ کی ہی ہیں، کارروائی ہونے دو، اس کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پھر جو فیصلہ ہے اس پر اگر اعلیٰ عدلیہ کو اعتراض ہے تو اس فیصلے کو وہ بدل سکتی ہے اپیل میں، لیکن نہیں، ان کو روک دیا گیا کیونکہ ان کی اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ ان کا چہیتا، ان کا لاڈلا عدالتوں کے سامنے پیش ہو۔ یہ توشہ خانہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں کنکریٹ ایویڈنس ہیں، پختہ ثبوت ہیں، لیکن ان کو جج صاحب کو روک دیا گیا ہے کہ آپ
اس کی شروعائی نہ کریں، اس کیس کی کوئی سماعت آئندہ نہیں ہوگی۔ واہ، اب تو میں یہی کہتا ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ دنیا تو کیا سے کیا ہو یا نہ ہو، مگر عدالتیں ہو چکی ہیں۔ اب کیا کسی کو شک رہ گیا ہے کہ عدالتیں ان کے ساتھ ہیں اور ان کو ہر قسم کا جائز اور ناجائز ریلیف دیا جا رہا ہے؟ میں خدا نخواستہ یہ نہیں کہوں گا کہ عدالتیں بکی ہوئی ہیں، لیکن کچھ تو ہے کہ جس کی جو پردہ داری ہے، اور اب تو پردہ داری بھی نہیں، اب تو کھلے عام فیصلے کیے گئے ہیں سب کے سامنے۔ جس طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے، عمران صاحب کے ساتھ جس طرح کا برتاؤ ہوا ہے یا مزید کیا جا رہا ہے، جو آئندہ ہوگا، وہ سب کے سامنے ہے۔ ہر چیز روز روشن کی طرح عیاں ہے، کسی کو کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی۔ اب آخری حل کیا رہ جاتا ہے؟ ملک کو بچانے کے لیے کیا کیا جائے؟ ایمرجنسی کا نفاذ کیا جائے، جمہوریت کی بساط لپیٹ دی جائے اور یہاں پر مارشل لا لگا دیا جائے، یا کیا کیا جائے؟ بھئی ملک کو، قوم کو بچانا تو ہے نا ہم نے۔ آپ لوگوں نے تو بچانے کی بجائے اس کو دھکیل دیا، اندھیروں میں دھکیل دیا، ذلت اور رسوائی کے گڑھوں میں۔ لیکن کچھ تو ہے نا جن کے دل میں ملک کا درد ہے، وہ تو اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں نا۔ آپ نے آرمی کا احترام گڑھے میں ڈال دیا، آرمی کی عزت رسوا کر دی۔ اب اس عزت کو پھر کسی حد تک بحال تو کرنا ہے، اگرچہ کہ وہ جو ڈینٹ پڑا ہے وہ بھرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن کوشش تو کی جا سکتی ہے، اور یہ کوششیں ان عدالتوں کے ہوتے ہوئے تو مجھے نظر نہیں آ رہی کہ ممکن ہو پائے گی۔ کسی کی بھی کوشش ممکن نہیں ہوگی، کسی کی بھی کوشش باریاب نہیں ہوگی، کسی کی بھی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ ایمرجنسی لگا دی جائے، اور بلکہ میرے خیال میں تو بیک جنبش قلم ان ججز کو فارغ کر دیا جائے۔ وہ بھی میرے خیال میں کسی قانون میں نہیں ہے، اس سے حکومت نہیں کر سکتی۔ ہاں البتہ ماشاءاللہ ہو جائے، لگ جائے، ایمرجنسی لگ جائے تو شاید کچھ ممکن ہو، کیونکہ ہمیں یہ پالتو نہیں چاہیے۔ میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا پالتو کے بارے، لیکن میں نے بڑی مشکل سے اپنی زبان پر کنٹرول کیا ہے۔ ہمیں یہ پالتو نہیں چاہیے، ہمیں وہ لوگ چاہیے جو انصاف کی کیاری کی، انصاف کے پودے کی آبیاری کر سکے، انصاف کے پودے کو تناور درخت بنا سکے، اور جو ملک و قوم میں عدل اور انصاف کا بول بالا کر سکے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان رکھے، حفظ و امان میں رکھے، اور آپ کو ہر قسم کی مشکلات اور مصیبتوں سے بچائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔